السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرفر۔ جو نواز شریف کو مائنس کرنے کے لیے آیا تھا وہ خود مائنس ہو کر گھر چلا گیا اور پارٹی سے بھی مائنس ہو گیا، عظمی بخاری صاحبہ نے یہ کہا۔ جبکہ آج اسی پر گفتگو کی ہے گنڈا پور صاحب نے بھی اور جاوید ہاشمی نے بھی، جو کہ سینئر سیاستدان بھی ہیں، نون لیگ سے تعلق بھی ہے، پی ٹی آئی میں بھی رہے۔ آج خان صاحب سے ملنے پہنچے تھے، ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن وہاں انہوں نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی کو کوئی مائنس کر ہی نہیں سکتا، اور خان صاحب رہائی نہیں، رول آف لا مانگ رہا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا وفاقی جو بجٹ ہے وہ منظور کر لیا۔ پیپلز پارٹی پر بڑا وہ تھا کہ لوگوں کو شاید کیونکہ جس طرح کی تقاریر کی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، نبیل گبول صاحب ہوں یا پٹیل صاحب ہوں یا دیگر لوگ، شادیہ مری صاحبہ، ان سب نے سخت تنقید کی تھی، قاتل بجٹ اور عوام دشمن بجٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا۔ لیکن پھر اب ہوا یہ کہ جس بلاول بھٹو زرداری صاحب اسمبلی میں آئے تو انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا، اور آج بھی انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہمارے تمام مطالبات مانے، اس لیے ہم نے بجٹ کی حمایت کی ہے، اور سولر سے متعلق ہمارے مطالبات کو مانا، اس لیے ہم نے اسے سپورٹ کیا ہے۔ حالانکہ 18% ٹیکس عائد کیا سولر پر، یعنی کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ جی سولر پر ٹیکس کوئی نہیں ہے لیکن ہم نے 10% کر دیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے 10% ٹیکس نافذ کرنے پر؟ تو حالانکہ 18 سے 10 پر آ گئی حکومت، لیکن اس کو کامیابی قرار دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام پر اب شاید بوجھ نہیں پڑے گا۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ نون لیگ کے سینئر رہنما راجہ کرم الاسلام صاحب موجود ہیں۔ راجہ صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو بتائیے، قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا جو وفاقی بجٹ منظور کر لیا، حالانکہ یاد ہوگا آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور کچھ آپ کے لوگوں کی جانب سے بھی اس پر سخت تنقید کی گئی تھی بجٹ کے حوالے سے۔ تو سر اب ایسے بجٹ میں کیا چیزیں شامل کر لیں، کون سی تجاویز مان لی گئی ہیں جس کے بعد سب خوش ہو گئے آپ کے اتحادی؟ دیکھیں، اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس میں کہ تاجروں کے ساتھ جو ہیں وہ کوئی ٹیکس کی جو معلومات چھپانے پہ ان کی گرفتاری کے معاملات تھے، سولر پہ ٹیکس کا آپ نے ذکر کر دیا، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی جو ہیں وہ آج ایک خاصا سہیم قسم کا ڈاکومنٹ تھا جس میں وہ ترامیم کی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کی مخلوط حکومت ہوتی ہے اس میں اختلافات موجود ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے بھی ہیں، اور وہ اختلافات عموماً جو ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، انٹر پروونشل پروجیکٹس کے حوالے سے، بہت سی چیزیں جب بجٹ ڈاکومنٹ آتا ہے تو اس میں چیزیں سامنے آتی ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ ابتدائی طور پر پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے، پہلے اس کا میجر چنک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ درست کر دیا گیا، اور ان کی خواہش کے مطابق، اور کچھ چیزیں جو تھیں، اور وہ کوئی ایسا اختلاف ایسے ہی تھے کہ مثلا وہ فلاں روڈ کے لیے زیادہ پیسے مختص ہونے چاہیے، اس کی پچھلی سال تو یہ تھا نا راجہ صاحب، انہوں نے وہ برا مان گئے تھے کہ جی سندھ میں سیلاب آیا تھا اور گھر بنانے کے لیے 22 ارب یا 24 ارب جاری کر دیں، تو اس پہ پھر حکومت نے مان لیا، تو بعد میں بات ختم ہو گئی تھی۔ اس بار تو ان کی جانب سے، ان سے مراد ان کی پارٹی کی جانب سے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے مختلف تقاریر کی، قاتل بجٹ اور عوام دشمن بجٹ، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم نے سنی ممبران پارلیمنٹ سے، لیکن پھر اچانک بلاول صاحب مان گئے، یا تو کوئی ظاہر کوئی بات ہوئی ہوگی وزیر اعظم صاحب سے کہ اچانک ساری باتیں ایک طرف اور نہیں جی بالکل، وہ ملاقات بھی ہوئی، اور میں ڈے ون سے یہ کہہ رہا تھا، میں بھی اور ہمارے دیگر دوست بھی، کہ اس قسم کے اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ جو اس قسم کی تقاریر بھی ہیں وہ بھی کسی ایک مخصوص کمپوننٹ پہ ہوتے ہیں۔ کسی رہنما نے اوور آل بجٹ کو، یعنی بجٹ کے ہر کمپوننٹ کو اس طرح جو ہے وہ تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ ہاں، مختلف کمپوننٹس کو لے کے، چاہے وہ ٹیکس تھا، چاہے وہ ریٹس تھے ڈفرینٹ، چاہے وہ پیٹرولیم لیوی تھی، تو اس پہ تنقید ہوئی۔ کچھ چیزیں انہیں جو ہے وہ جب ایکچوئل پکچر بتائی گئی کہ جی یہ والے معاملات ہیں، اور آفٹر آل ہم نے اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہونا ہے، اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانا ہے، تو کچھ چیزوں سے وہ کنونس ہوئے، کچھ چیزیں جو ہیں ان میں رد و بدل کیا گیا، اور آبویسلی بجٹ کا جو مجموعی ٹارگٹ تھے وہ تو وہی رہے، صرف یہ ہوا کہ کسی ایک جگہ پہ کسی غیر حقیقی چیز کو تھوڑا ریشنلائز کیا گیا، اور اس کا وزن جو ہے وہ کہیں دوسری طرف ڈال دیا گیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی چونکہ پارٹی پیپلز پارٹی کے ہر لیڈر نے اپنی گفتگو کے ساتھ کہیں بھی میڈیا کی آپ ٹاک دیکھ لیں، انہوں نے یہی کہا تھا کہ حتمی فیصلہ بہرحال پارٹی کا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگوں نے تقاریر میں سولر ٹیکس کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے مطالبات کیے تھے۔ اچھا، اس میں رہ صاحب ایک بات جاننا چاہوں گا، کیونکہ
یہ جو اسپیکر قومی اسمبلی یا سینٹ چیئرمین کی جو تنخواہیں 800% بڑھائی گئیں، جس پر خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا یہ مالی فحاشی ہے، اس کے باوجود بھی یعنی کہ وزیر دفاع بھی کہہ رہے ہیں کھل کر، بہت سارے لوگوں نے حمایت بھی کی کہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر غور نہیں کیا گیا۔ دیکھیں اس کا جو کمپوننٹ تھا جو ایز پروپورشنیٹلی بیسیکلی انہوں نے تمثیلی انداز میں کہ اس وقت جب کہ حالات مشکل ہیں تو اس ٹائم میں یہ میسج نہیں دینا چاہیے، حالانکہ اس کا کوئی کمپوننٹ تو اوور آل بجٹ کے مقابلے میں یا ایون نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے فنڈز کے مقابلے میں نیگلیجبل تھا، 4 لوگوں کی تنخواہیں کتنا ہو جاتی ہیں، لیکن وہ چونکہ میسج غلط تھا اور ان پرنسپل بہت سے لوگوں نے، مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بھی اور دیگر جماعتوں کے لوگوں نے بھی جو ہے اس پہ تنقید کی، تو یہ جمہوری حصہ ہوتا ہے، اس کو بجائے اس کے کہ ہم سکینڈلائز کریں اس کو پازیٹیو اسکینڈلائز نہیں، اس کا مطلب ہے وہ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی، تو حکومت کو بھی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ فیصلے واپس لینے چاہیے تھے۔ بجٹ ڈیمانڈ کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں پہ تنقید ہوتی بھی ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں، اس تنقید کو رائے صاحب یہ بجٹ آپ کی گورنمنٹ نے بنایا یا آئی ایم ایف کی طرف سے آیا تھا؟ نہیں، آئی ایم ایف نے تو ضرور ٹارگٹ ضرور دیے ہیں کہ جی آپ نے یہ چیزیں یہاں سے اتنا ریونیو لینا ہے، تو آ کر اس کو ریشنلائز کرنا۔ آئی ایم ایف جب آپ اس ٹیکس کو یا اس پاکٹ کو جو کہ آپ کہیں پہ کسی جگہ پہ دیتے ہیں، عوام کو کوئی سہولت دیتے ہیں یا ٹیکس میں کوئی جو ہے وہ سبسڈی دیتے ہیں، تو اس کو کسی اور جگہ سے اگر اس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے اور وہ اوور آل وہ جم رہے تو آئی ایم ایف کو اس کا کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہوتا۔ سر عام آدمی کی رائے صاحب آپ کو بھی یقینی طور پہ فکر تو ہوگی کہ عام آدمی کی تنخواہ 37,000 اور اس پر بجٹ میں کوئی بات ہی نہیں کی گئی کہ پچھلے سال 37,000 تھی، اس دفعہ ان کی بھی کچھ 5-7 ہزار بڑھا دیں یا کم از کم 45-50 ہزار ہی کر دیں۔ جی بالکل، جو منیمم ویجز ہیں اس کا تعلق چونکہ پیورلی سرکاری خزانے سے، جو سرکاری ملازم ہیں وہ تو جو ہے وہ کلاس 37 میں ہی آتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر جو منیمم ویجز ہوتی ہیں اس کا تعلق زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر سے ہوتا ہے۔ سر تو یہ بتائیے کہ سرکاری ملازمین زیادہ ہیں اس ملک میں، مثالیں موجود ہیں کہ ماضی میں بھی بجٹ کے علاوہ بھی منیمم ویجز۔ جی سر سرکاری ملازمین کی تعداد زیادہ ہے یا عام لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق چونکہ ڈائریکٹ بجٹ سرکاری خزانے سے نہیں جا رہا ہوتا، تو یہ اکثر اس کے اعلانات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائمز میں بعد میں بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ پہلے بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر ماضی کی بھی مثالیں دیکھیں، جو منیمم ویجز کی کو اعلان ہے تو وہ کچھ جگہوں پہ تو ایون صوبائی سطح پہ بھی کیا جاتا ہے، پنجاب کی حکومت نے بھی اضافہ کیا ہے، تو یہاں پہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا چونکہ امپیکٹ جو ویجز ہے منیمم ویجز پہ وہ صرف اسلام آباد ضلع کی طرز پہ ہے، اور اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ ایک اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، وہ ایک نوٹیفیکیشن سیپریٹ کے ذریعے آپ پچھلے چند برسوں کی فیڈرل گورنمنٹ کی منیمم ویجز دیکھیں تو وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، چونکہ اس کا اطلاق صرف اسلام آباد کے ایریاز میں ہوتا ہے۔ سر وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ پچھلے سال 76 کبھی بھی بجٹ کا حصہ نہیں رہا منیمم ویجز، یہ کبھی اس سے پہلے یا کبھی اس کے بعد ہو جاتی ہے، اور اس میں میجورٹی لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا اضافہ ہونا چاہیے، اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، اور وہ انشاءاللہ ہوگا۔ آپ چونکہ گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو عام لوگوں کی بات نہیں کی گئی، کسانوں کی بات نہیں کی گئی، اسپیکر سینٹ کی چیئرمین کی تنخواہ آپ نے کہا جی بالکل بات درست ہے، لیکن وہ بھی بڑھا دی تنخواہ، اس پر بھی بات نہیں کی گئی۔ پھر پی ایم ہاؤس کا بجٹ 76 کروڑ سے 86 کروڑ کر دیا، مزید بڑھا دیا، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کفایت شعاری مہم ہے اور جناب کفایت شعاری سب کو کرنی چاہیے، ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ سر یہ سارے نازک حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سارے کچھ ٹیکس بھی عوام نے دینا ہے، تنخواہ بھی ان کی نہیں بڑھے گی، بات بھی ان کی نہیں ہوگی، باقی جو اشرافیہ ہے وہ تو ہر بار ہی ماشاءاللہ اللہ تلے بھی اور ان کو سہولیات بھی مل رہی ہوتی ہیں۔ جی بالکل، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیشہ اشرافیہ نے، میں سماجی بات کر رہا ہوں سیاسی نہیں، جس کا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، تو اور وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس میں ذمہ دار ہیں، تو یہ اس حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ اشرافیہ کے بہت سے کمپوننٹس ایسے ہیں جو شاید اس بجٹ میں بھی تشنا رہ گئے ہوں، کہ جہاں پر آپ کی جو لگژری آئٹمز ہیں یا بہت سے ایسے آئٹمز ہیں
جن کا تعلق عام آدمی سے نہیں ہے، پیٹس کی خوراکیں ہیں جو صرف رئیس لوگ رکھتے ہیں، ان پہ امپورٹ ڈیوٹیز ہیں یا دیگر. تو یہ انشاءاللہ بہتری کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہے. لیکن میں آپ کے اس کمپوننٹ میں اشرافیہ کے متعلق جو کمپوننٹ ہے اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. وہاں پر سیلریڈ کلاس کو آپ دیکھیں کہ جو ہمیشہ سے اس کی سلیبس جو ہیں وہ کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتے رہے ہیں، اس دفعہ پہلی دفعہ ان کے سلیبس میں چاہے تھوڑی ہی صحیح 2.5% کی لگ بھگ کچھ سلیبس میں وہ کمی کی گئی ہے، اور یہ سفر اب شروع ہو گیا. کتنے اچھے حالات ہو گئے ہیں پچھلے سال سے اس سال تک. ہم نے دیکھا کہ مزید لوگ جو ہیں خطے غربت سے نیچے چلے گئے. اب عالمی بینک کی رپورٹ موجود ہے کہ 1 کروڑ لوگ مزید چلے گئے، یعنی کہ 44% لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر حکومت یعنی کہ جب سے آئی ہے، پچھلی گورنمنٹ بھی آپ ہی کی تھی 1.5 سال کی، یہ گورنمنٹ بھی تقریباً 1.5 سال ہی ہو گیا آپ کو. تو لوگوں کے تو سر قوت خرید بھی نہیں رہی، نیچے سے نیچے چلے جاتے جا رہے ہیں، سوائے اشرافیہ کے جو اوپر جا رہے ہیں. غریب تو غریب تر ہو گیا ہے. جی جو سطح غربت والی بات ہے یہ درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اس میں اضافہ تب ہوگا جب گروتھ ریٹ بڑھے گا، جب ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، جب روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. اور اب اس دفعہ فرسٹ ٹائم جو ہے اب ٹیک آف کا ٹارگٹ ہے، اب حکومت کا یہ ٹارگٹ ہے کہ اگلے مالی سال اور اگلے جو 2-3 سال ہوں گے اس میں گروتھ ریٹس کے ٹارگٹس مقرر کیے گئے ہیں. اور بنیادی طور پر جو خطہ غربت ہے، جو پاورٹی لائن ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اوور آل روزگار سے، اوور آل ایکسپورٹ سے، اوور آل ملک کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس سے ہوتا ہے. اور چونکہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آئیں تو یہ آگے کی طرف کا سفر اب جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور اچھا، ہم سر ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے؟ جی ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے سر؟ بالکل. آپ یہ کھلا راز ہے کہ آج سے جو تقریباً 2 برس پہلے جو ہیں وہ کیا حالات تھے. نہیں 3 برس سے تو آپ ہیں، بلکہ لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا جو ہے وہ بن چکا ہے. کچھ لوگوں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہو، لیکن اعداد و شمار تو ایسے نہیں تھے سر. کیوں نہیں تھے جی؟ جب پاکستان کے پاس اپنی پیمنٹس کے لیے پیسے نہیں تھے. سر جب اگر آپ سر 1 منٹ میں سوال کمپلیٹ کر لوں پھر اب تفصیل سے جواب دے دیجیے گا. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی 17 ارب ڈالر بینک اب اسٹیٹ بینک میں موجود تھے. یہ گوگل پہ بھی سرچ کر لیں پتہ چل جائے گا آپ کو. دوسری بات یہ جی ڈی پی اسحاق ڈار صاحب نے کہا جب پی ٹی آئی گئی تو 6.2 تھی. سر 6.2 پر بھی ڈیفالٹ کرے گا پاکستان؟ 17 ارب ڈالر پڑے ہوں پھر بھی ڈیفالٹ کرے گا؟ اور اب کیا صورتحال ہے سر؟ نہیں، ڈیفالٹ کا تعلق جو ہے وہ اس اپنے بیلنس آف پیمنٹ سے ہوتا ہے. اور فورن ایکسچینج آپ عمران خان صاحب کے بیانات دیکھ لیں اس کے بعد حکومت سے جانے کے انہوں نے تو واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہ ملک جو ہے یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. ان کے اقدامات دیکھ لیں. انہوں نے آئی ایم ایف کو جب کہا اور آئی ایم ایف کو وائلیٹ کیا ان کے ساتھ طے شدہ معاہدے کو، تو اس کے بعد تو ڈیفالٹ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. یہ تو پھر جب حکومت آئی پی ڈی ایم کی تو انہوں نے آئی ایم ایف کو ساتھ ری نیگوشیٹ کیا اور زیادہ اسٹرینجنٹ شرائط آئی ایم ایف کی اس لیے ماننی پڑی کیونکہ ایک دفعہ ہم ان کی جو شرائط سے کا طے شدہ معاہدہ تھا اسے وائلیٹ کر چکے تھے. یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے. اب چونکہ آگے سفر شروع ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اس میں اب دن بدن بہتری آئے. بہتری آ جائے اللہ کرے. ہر سال ہم امید رکھتے ہیں، امید پہ دنیا بھی قائم ہے. خان صاحب کی گورنمنٹ کی ہم تعریف نہیں کر رہے، ظاہر ہے ان کے برے فیصلے تھے، اچھا نہیں چلا سکے، لیکن میں نے تو وہ فیکٹ سامنے رکھے آپ کے کہ جب وہ گئے تو اس وقت صورتحال کاغذوں پر یہ تھی. اب اندرون خانہ ظاہر ہے آپ کو بھی علم نہیں ہوگا لیکن بعد میں پتہ چلا ہوگا کیا کر کے چلے گئے وہ، جس کی وجہ سے ملک اس دہانے پر پہنچ گیا. جی بالکل ایسے ہی تھا کہ اس وقت تو حالات ایسے ہی تھے. خصوصاً ان کا جو جاتے جاتے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرنا اور وہ جو آخری ان کے اقدامات تھے جو کہ بڑی سویئر قسم کی وائلیشن تھی پاکستان کی طرف سے اپنی کمٹمنٹس کے خلاف اور اگینسٹ این انٹرنیشنل آرگنائزیشن. اس نے پاکستان کے اوور آل جو فائنینشیل ٹرسٹ تھا اس کو بالکل جو ہے نا وہ شٹر کر دیا تھا. اور وہی اصل میں اثرات تھے بعد جن سے نکلتے. اسٹاک ایکسچینج کہاں پہ تھی اس وقت؟ فورن ریمیٹنس دیکھ لیں کہ کہاں پہ تھی اور آج فورن ریمیٹنس کہاں پہ ہے. ڈالر کا ریٹس کس تیزی سے اس عرصے میں پہلے سال ڈیڑھ میں چڑھا اور پھر ڈالر اب پچھلے سال 1.25 سال سے سٹیبل ہے. تو یہ سارے انڈیکیٹرز جو ہیں اس وقت بتا رہے ہیں کہ اب پاکستان اور ایون انٹرنیشنل جو ان کے ادارے ہیں کہ جو ریٹنگ کی ایجنسیز ہیں ان کی ساروں کی آراہ دیکھ لیں تو یہ پاکستان کی ایک
अच्छी और बेहतर जो है वो फ्यूचर की निशानदेही कर रहा है, और इंशाल्लाह इसमें मजीद बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया। राजा कमर इस्लाम साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे जी कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का जो बजट मंजूर किया है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शदीद एतराज़ात आयद किए थे। अपोजिशन की बात हम इसलिए नहीं कर रहे, अपोजिशन के बारे में कहा जाता है जो भी हुकूमत में हो, यानी नून लीग अपोजिशन में होती या पीपल्स पार्टी होती तो वो भी ये कहता है कि जी इस बजट को हम मुस्तरद करते हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके तमामी लोगों ने तकरीबन इस बजट पर शदीद तनकीद की। किसी ने कातिल बजट, किसी ने कहा आवाम दुश्मन बजट, क्या कुछ नहीं कहा। और जो चीज़ें उन्होंने बयान की थी वो हुकूमत ने उसमें से मिनोन कुछ भी तस्लीम नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहुत खुश भी हैं, और न कुछ सिर्फ खुश हैं बल्कि उन्होंने कहा कि जी हम इस हुकूमत की हिमायत भी करते हैं, इस बजट की भी हिमायत कर रहे हैं हम। और साथ में ये भी नवीद सुना दी उन्होंने कि जनाब हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालबात माने, इसलिए हमने बजट की हिमायत की और खुलकर हिमायत कर रहे हैं बजट की। बल्कि उस वक्त तो माना भी नहीं था जब उन्होंने इस कौमी असम्बली में आकर बजट की हिमायत का ऐलान कर दिया था। तो क्या कहा जाए कि भाई वो असल चेहरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, या चेयरमैन साहब डिक्टेटरशिप चल रही है कि एक शख्स खड़ा होकर कह देगा बस ठीक है जनाब मैंने हिमायत कर दी तो आप सब भी मान जाएँ। इसी पर हम बात कर रहे हैं। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बजट आज कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया और नून लीग की जानिब से भी हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता था और हमने बड़े कारनामे अंजाम दे दिए और हमें तो डिफ़ॉल्ट के दाहने पर पाकिस्तान मिला था। लेकिन मैं हैरान इस बात पे था, वही बात मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि उस पार्टी ने शदीद तनकीद की इस बजट पर। आपकी जमात तो चले अपोजिशन में है ही, लेकिन अचानक काय क्लिप ऐसा हुआ कि जनाब बिलावल साहब आते हैं और असम्बली में खड़े होकर कहते हैं जी हम हिमायत का ऐलान करते हैं इस बजट की। और वो सारी तनकीद जो पटेल साहब कर रहे थे या नबील गबूल साहब कर रहे थे या शादिया मरी साहिबा फरमा रही थी, आसफा भुट्टो इवन उन्होंने कहा था, वो सब एक तरफ रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए, आपको इनका असल जो घनौना चेहरा है वो यही है कि ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। ये हमेशा से ये कर रहे हैं। इन्होंने अमेरिका के साथ भी यही किया था कि भाई तुम ड्रोन हमले करते जाओ, हम सिर्फ शोर मचाते जाएंगे, लेकिन तुम जो करना है कर लो। इन्होंने हमेशा से इसी तरह किया है और ये करते रहेंगे। और दूसरी लफ्जों में दूसरी बात ये थी कि नून लीग ने तो कहा था कि ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। आपका अगर नौकर शोर मचाता है, एंड में उसने वही जूते पॉलिश करने होते हैं ना, एंड में उसने वही कूड़ा उठाना होता है, एंड में उसने वही गटर साफ करना होता है। और यही किया कह रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अब आप इसको उसके साथ ना जोड़िए। लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि एक आदमी है वो बहुत करता है कि जी ये गंद हो गया, फलाना गंद हो गया, वो गंद हो गया। मैं कहता हूँ यार ये तेरी तनख्वाह है, अपने काम करो। थोड़ी देर शोर मचाता है, फिर जाके गटर में उतर जाता है, फिर जाके गटर साफ करता है। तो पीपल्स पार्टी की क्या डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी की क्या ऐसी मजबूरी नजर आती है? वो तो कहते हैं कि हमने वजारतें भी नहीं ली, हमें तो शौक ही नहीं इन चीज़ों का, हमें शौक होता वजारतें ले लेते। मेरी बात सुने, जब आपने खैरात में किसी को कुछ चीज दे दी हो तो वो खैराती आपके सामने कभी सर उठा सकता है? नहीं, ये लोग सर नहीं उठा सकते। ये लोग खैरात पर हैं, सारी जिंदगी ये लोग इसी तरह रहे हैं कि ये लोग खैरात पे रहे हैं। एक मैं मानता हूँ कि सिर्फ एक बेनजीर भुट्टो 1988 में मेरिट पर आई थी, ना जुल्फिकार अली भुट्टो मेरिट पर आया, ना उसके बाद फिर कभी बेनजीर भुट्टो मेरिट पर आई है, ना आसिफ अली जरदारी मेरिट पर आया था, ये 2008 में पीपल्स पार्टी आई थी, ना अभी ये लोग मेरिट पर आए हैं। सर मोहतरमा 1988 में मेरिट पे थी? मेरी नजर में वो थी, मेरी नजर में थी, मुझे नहीं पता कि थी या नहीं थी, मेरी नजर में थी। उन्होंने स्ट्रगल किया था, शी रियली फॉट वेल, और मैं उनको कम से कम यहाँ पे उनको एक्नॉलेज जरूर करूंगा। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो को नहीं कर रहा हूँ, वो मेरिट पे नहीं थे, वो फॉर्म 47 की पहली गवर्नमेंट थी। तो चलें, वो तो जाहिर है दोबारा इलेक्शन कराने से नहीं कराए उन्होंने, उसी पुराने इलेक्शन पे जिस पे नजीब जीता था, उन्होंने मुजीब जीता था, उस पर हुकूमत बना ली। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है सर, उसमें बजट भी ज़ाहिर मंजूर हो गया। अच्छा, केपीके के बजट पर सर बड़ी लेदे हो रही है, क्योंकि केपीके के सीएम साहब ने फरमाया था खान साहब से मंजूरी के बगैर हम बजट मंजूर नहीं करेंगे, फिर वहाँ मंजूर कर लिया। इसमें सलमान राजा साहब ने कहा कि जी 30 तारीख तक का वक्त तो था, जल्दबाजी क्यों की गई। उनकी बहन ने कहा कि अब आज तो खान साहब, इमरान खान बिल्कुल माइनस हो ही गया। आप क्या कहते हैं सर इन तमाम बातों में?
دیکھیے سب سے پہلے ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ عمران خان مائنس ہو نہیں سکتا، وہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے، مائنس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ سمجھ لیا، اس کے بغیر پاکستان کی پالیٹکس زیرو ہے، اس کے بغیر پی ٹی آئی زیرو ہے، اس کے بغیر ہر چیز پی ٹی آئی میں صفر کے برابر ہے. تو عمران خان ہو نہیں سکتا. اب بات آ جاتی ہے کہ جو ڈسیزن ہوا تھا، ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج پارلیمنٹری پارٹی آف پاکستان تحریک انصاف کی جو کے پی کی ہے، پلس جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، ان دونوں کے اندر یونانیمس ڈیسیژن ہوا تھا کہ ہم لوگ بجٹ کو اس وقت تک پاس نہیں کریں گے جب تک 30 تاریخ نہیں آ جاتی، اور ہم کوشش نہیں کر لیتے کہ پوری کوشش نہیں کر لیتے کہ عمران خان سے مل کے اس کے پوائنٹ آف ویو لے لیں، اس سے ڈائریکشن لے لیں. دیکھیے سمپل سی بات جو ہوتی ہے، جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے، وہ آپ کو ویژن دیتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے بجٹ کے اندر بیٹھ کے بتانا کہ یار یہ پیسہ ادھر شفٹ کرو، وہ پیسہ ادھر شفٹ کرو. اس نے اوور آل دیکھنا تھا کہ درست ہے، یہ جو درست ہے آپ کی بات. ہم جس سمت پہ جا رہے ہیں، کیا وہ سمت اس کے جو سوچ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بیکاز اٹ از ہز پارٹی وچ از ایٹ اسٹیک، اٹ از ہز ویژن وچ ہیز brought everyone to this level. ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا سر؟ اس نے کری تھی. سوری، لیکن پھر ہوا کیا؟ چونکہ یہ فیصلہ ہوا تھا تو اچھی بات تھی. اچھا اب یہ چیز یہاں پہ تھوڑی سی ایک ہوتی میری نظر میں، جب یہ ساری چیز ہو گئی تھی اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھی اور ڈیسیژن یہ تھا، تو اس میں یہ ایک دم بجٹ پاس کرنا، اس کا جو ہے نا، یہ علی امین یا وہ جن لوگوں نے پاس کیا وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. میرے پاس اس کا مجھے آنیسٹلی جواب نہیں ملتا، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایمرجنسی لگ جاتی ہے، دیکھیے لا یہ ہے کہ اگر آپ بجٹ لیٹ ڈاؤن کر دیں پارلیمنٹ میں، تو پھر آخری دن جو ہوتا ہے نا، اس سے پہلے تک ایمرجنسی نہیں لگ سکتی. بالکل تو بالکل. 30 جون تک آپ کا ٹائم تھا کہ آپ بجٹ کو پاس کر لیں. اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو 30 جون کو کر لیتے. تو یہاں پہ وہ تھا. نمبر 2 میرے لحاظ سے اگر آپ فرض کریں آپ کو ملنے نہیں دیا جاتا، آپ لوگ سارے پہنچ جاتے اڈیالہ جیل کے سامنے، کھڑے ہو جاتے، 5 دن 6 دن 7 دن کھڑے ہو جاتے. درست ہے. تو یہ سر نہ ملنے، اگر وہ نہ ملنے دیتا تو دیکھیں، نہ ملنے دیتا تو آپ کا ایک اور نیریٹو اسٹرانگ آ جاتا نا کہ دیکھو یہ چور ہیں، یہ اچکے ہیں، یہ آپ کو ملنے بھی نہیں دے رہے، بجٹ کے لیے بھی نہیں ملنے دے رہے. صحیح بات، صحیح بات. 4-5 دن اگر وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر اخلاقی دباؤ بھی ہوتا ہے حکومت کے اوپر کہ نا وہ جب سے کھڑے ہوئے ہیں ملنے کو نہیں دے رہے آپ لوگ. نہیں، اس حکومت کے دیکھیں اخلاقی دباؤ اس کے اوپر ہوتا ہے جس کے اندر اخلاق ہو. نہیں، آپ کے کارکن بھی مطمئن ہوتے سر، آپ کے کارکن بھی مطمئن ہوتے، اب آوازیں تو اٹھ رہی ہیں. دیکھیں کارکن نہیں، دیکھیں میں دکھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کارکنوں کو مطمئن کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوشش کی بات کروں. آپ کی کوشش کمپلیٹ بے شک نہ ہو، اس کا رزلٹ نہ آئے، لیکن کوشش تو کرو نا یار. اگر نہیں کر رہے کوشش بھی اگر نہیں کر رہے تو پھر ان کی بہن نے صحیح کہا کہ بھئی آج تو پھر خان صاحب مائنس ہو ہی گئے. نہیں، یہ میں اس اسٹیٹمنٹ سے نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھو اگر آپ نے کوشش نہیں کی تو میرے خیال میں وہ آپ نے صحیح نہیں کیا. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ عمران خان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو، آپ لوگ بہت سنسیئر ہو. میں کسی کے سنسیئرٹی پہ نہیں کروں گا. میں شاید یہ بھی نہ کہوں کہ ان کے اس سے وہ مائنس کرنے کے چکروں پہ وہ مائنس کوئی کر نہیں سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بات صحیح نہیں ہوئی، یہ ہونا اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا. اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کمپرومائز کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ کہ شاید کمپرومائز ہیں، انہوں نے دباؤ ڈالا ہوگا کسی نے اور انہوں نے کہا کہ کرا دیتے ہیں. نہیں، میرے دیکھیں مجھے صرف ایک چیز ایسی سننے میں آئی ہے جس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے، تو اس کے کوئی وہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اس میں صرف یہ تھا کہ کہیں شاید کوئی ایسا بلاگ بن جائے کچھ. دیکھیں آج کل کچھ پتہ نہیں ہوتا، لوگ غائب ہو جاتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کدھر ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں. تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بجٹ آخری دن آپ لے کر جائیں اور اس دن لوگ غائب ہو جائیں اور بجٹ پاس نہ ہو، سم تھنگ لائک دیٹ، واٹ ایور اٹ از.
تو کچھ اس قسم کی چیز کی پیش نظر کچھ ہو، لیکن یہ ساری چیزیں مجھے علم نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. ویسے بعض لوگ بات کر رہے تھے تو میں بتا رہا ہوں، لیکن اس کا اصل جواب جو ہے نا وہ علی امین گنڈاپور دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. اور انہوں نے آج بھی ظاہر ہے آمنے سامنے ان کا ہوا اور صحافیوں نے جو پوچھا تو وہ ظاہر ہے کوئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات، تو انہوں نے بھی آج دلیل ظاہر ہے اس حوالے سے کوئی نہیں دی. بس انہوں نے کہا جی فائنینشلی ایمرجنسی کا ہم پر پریشر تھا تو میں نے کرا دیا. اور نہیں دیکھیں فائنینشیل دیکھیں اب وجہ کیا ہے فائنینشیل ایمرجنسی کی، کیونکہ اگر آپ بجٹ لیٹ ڈاؤن کر دیں تو 30 جون سے پہلے آپ کو کوئی نہیں گرا سکتا، کوئی نہیں گرا سکتا. ظاہر آئینی طور پر تو اصولاً لیکن پاکستان میں آئین کہاں ہے؟ مجھے بتا دیں آئین کہاں ہے؟ آئینہ ہے اور اس میں بھی ان لوگوں کی گندی شکلیں نظر آتی ہیں، لیکن آئین نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر آئین اس لیے نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس جو واچ ڈاگز ہیں وہ کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آئین نہیں ہے، لیکن گنڈاپور نے آج کہا ہمارا بجٹ آئینی بحران سے بچنے کے لیے تھا. تو دیکھیں وہ بحران جنہوں نے آئینی بحران لانا ہے نا وہ 26 ترامیم پاس کر کے آئینی بحران لا سکتے ہیں. جنہوں نے آئینی بحران لانا ہے وہ 2 صوبوں کے الیکشن نہ کروا کے آئینی بحران لا سکتے ہیں. بحران لے کر آنا آئینی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ تو ظاہر ایسا ہی کہہ رہے ہیں، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور آج عظمیٰ بخاری صاحبہ کے حوالے سے میں چاہوں گا چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ تبصرہ کر دیجیے. جو نواز شریف کو مائنس کرنے آیا تھا وہ خود گھر اور پارٹی سے مائنس ہو گیا. نہیں نواز شریف تو مائنس ہو چکا ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نہیں، نواز شریف مائنس ہو گیا. نہیں نواز شریف، مجھے ایک بات بتائیں نواز شریف کہاں ہے؟ ملک میں موجود آپ نے آخری بار نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ کب سنی ہے؟ ابھی 3-4 دن میں پہلے. بتاتا ہوں کب سنی ہے. ابھی 3-4-5 دن پہلے کہ او ہو وہ جہاز جب گرا تھا تو انہوں نے کہا تھا او ہو مودی یار مجھے بڑا افسوس ہوا ہے تمہارے ملک کا جہاز گر گیا. اور وہ بھی اس نے مودی سے وہ کیا تھا، اس نے ان لوگوں کے ساتھ اس نے وہ نہیں کیا تھا. اور جب مودی نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا تو میاں نواز شریف صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا تھا ان کے خلاف. تو میاں نواز شریف صاحب از ناؤ irrelevant. وہ اپنی سیٹ نہیں جیت سکے. وہ آج اگر میرے خیال میں اگر کوئی یہ کاؤنسلر کے لیے الیکشن لڑے وہ بھی ہار جائیں. سر کیا بات کر رہے ہیں؟ 3 بار کے سابق وزیر اعظم ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. آج ایمانداری سے الیکشن کروا لو. نہ میاں نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ بلاول بھٹو، نہ آصف علی زرداری، نہ مریم نواز، نہ خواجہ آصف، یہ لوگ کاؤنسلر کے الیکشن نہیں جیت سکتے. ڈاکٹر صاحب نواز شریف تو کم از کم استثنا دیں، 3 بار کے وزیر اعظم ہیں. سر اگر نواز شریف اپنے دونوں حلقے ہارا ہوا ہے، وہ ہارا ہوا ہے. وہ جو مریم نواز کہتی تھی نا ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ ود، یعنی اب فورن الیکشن کرا لیں تو آپ کہہ رہے ہیں چاہے کونسلر کا الیکشن کیوں نہ ہو نہیں جیت سکیں گے وہ. اگر آج ایمانداری سے جہاں پہ کوئی غلط بیانی نہ ہو، جہاں پہ ووٹ اگر آپ کو پڑا ہے تو آپ کے حق میں گنا جائے، ووٹ مجھے پڑا ہے تو میرے حق میں گنا جائے، تو سپریم کورٹ بیچ میں ڈنڈی نہ مارے، الیکشن کمیشن بیچ میں سب کچھ غلط نہ کرے اور لوگ غائب نہ ہو، یہ چیز نہ ہو. میں آپ کو یہ تو آئیڈیل سچویشن کب ہوگی؟ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ یونین کاؤنسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے. سر یہ تو آئیڈیل سچویشن آپ نے کہہ دی کہ الیکشن کمیشن بھی، ادارے بھی، سپریم کورٹ بھی، موجودہ حکومت بھی، یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو پھر سر کیا بات ہے؟ سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کرنے کر لیں، صرف ایک کام کریں کہ جو ووٹ ڈالا جائے وہ ووٹ گنا جائیں. باقی اگر انہوں نے کوئی بےایمانی کرنی ہے، کوئی ٹھپے شپے لگانے ہیں، وہ ٹھپے بھی لگا کے دیکھ لیں، تب بھی یہ یونین کاؤنسل کا نہیں جیت سکتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ایک دفعہ جا کے ہوا کیا ہے، آپ کی غربت 35% سے تقریباً 50% پہ چلی گئی ہے. آدھا ملک غربت کی لکیر سے نیچے انہوں نے پھینک دیا ہے.
آپ کے جو ان ایمپلائمنٹ ہے وہ 5.4% سے انہوں نے 22% پر لے کر چلے گئے، آلموسٹ اس کا تقریباً 4.5% بڑھ گیا، 450 گن، مطلب 4.5 گنا بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ساری جتنے بھی یہ جو آپ کا ملک ہے وہ آپ کا زراعت والا ملک ہے، انہوں نے جتنے بھی وہاں پہ فارمرز تھے یا جو اس پیشے کے ساتھ تھے ان کے اوپر 4,200 کیا کہہ سکتے ارب روپے کا ان کو نقصان پہنچایا ہے، ہاں ان کو تو خیر ہوا ہے نقصان، 4.2 خرب روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے ساری آپ کی ایگریکلچر سر یہ تو کراپس کو ابھی تباہ کر دیکھیے دی ہے، گندم انہوں نے اسکینڈل، آپ کے لارج اسکیل انڈسٹری کو تباہ کر دی سر ہے، پچھلے سال انہوں گندم نے اسکینڈل تھا، جابس اس کو سال ختم کر چینی، دیا ہے۔ اس پہ سر چینی اسکینڈل دیکھ لیجئے، باہر چینی بھیجی جا رہی ہے پھر واپس لی جائے گی اور پھر یہ پیسے وہاں جاتے ہوئے بھی پیسے واپس آتے ہوئے پیسے۔ مجھے ایک بات بتائیں یہ 1 خرب روپے کدھر چلا گیا؟ ابھی تو ان کو آئے ہوئے سال بھی نہیں ہوا، 1 سال میں 1 خرب روپے پنجاب میں آڈیٹر جنرل کہتے سر ہیں 1 خرب نہیں ہے سر، وہ جو کدھر گیا؟ آڈٹ کی رپورٹ ہے 10 خرب کی ہے وہ، سوری 10 خرب کی، 10 خرب کی۔ سر اس پہ بات کروں گا، وقت کی قلت ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین ہمارا آج کا پروگرام، وقت کی قلت ہے، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہم کر رہے تھے، اور خاص طور پہ جو گنڈا پور کا بیان تھا اور گنڈا پور صاحب نے جو بجٹ منظور کرایا اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ 30 جون تک تو ان کے پاس موجود تھا، اس کو آگے ایکسٹینڈ کر سکتے تھے، بڑھا سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، لیکن جو انہوں نے کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے یہ۔ بہرحال یہ تھا آج کا پروگرام، اس میں سب سے اہم خبر یہ تھی قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا ہے۔ اب عوام دوست ہے یا نہیں ہے، بجٹ منظور ہو چکا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت، مراٹھی کی بات۔